السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بہت شارٹ کلپ لے کر آیا ہوں راستے کے آداب، راستے کی سنت طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے تعلق سے اپنی امت کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے تعلق سے بڑی شارٹ کلپ ہے، بہت چھوٹی کلپ ہے، سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ راستے کے آداب، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، سلام کا جواب دینا، غیر محرم عورتوں سے نظروں کی حفاظت کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہوں کو پست کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ کئی موقع کے اعتبار سے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے حساب سے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع فرمانا۔ صحابی نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، بری باتوں سے روکنا۔ راہ گیروں کو راستہ بتلانا، یعنی جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اگر کسی راستے کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تو ان کو راستہ بتلانا۔ آپ نے فرمایا، اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راہ گیر کو راستہ بتایا کرو، ضرورت مند کو اس کے راستے کی جگہ بتلا دیا کرو۔ مظلوم کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر راستے پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کیا کرو، ورنہ تو راستے میں تو بلا وجہ نہ بیٹھو، لیکن اگر راستے میں بیٹھ رہی ہو تو پھر مظلوم اگر کوئی ہے تو اس کی مدد ضرور کرو۔ راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ صحابی نے عرض کیا، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یہ راستے کے حقوق ہے، راستے کے آداب بتا رہے ہیں۔ راستے میں قضائے حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچرا ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کی 2 چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک اس شخص کا عمل ہے جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی گندگی کرتا ہے۔ تو ایسے راستوں کے اندر ہمیں گندگی سے کرنے سے بچنا چاہیے، گندگی پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اس لیے راستے کے اندر جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں گزرتے ہیں، ایسی جگہ پر بالکل گندگی نہ کریں، گندگی نہ پھیلائیں۔ عرفاً ناپسندیدہ سمجھے جانے والے کام نہ کرنا۔ ہر علاقے کے اعتبار سے جگہ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس علاقے کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے کام سے بھی بچنا۔ راستے کے متعلق حکومتی قوانین کی پابندی کرنا۔ حکومت کی طرف سے راستے کے جو حقوق ہیں، مثال کے طور پر ہیلمٹ لگا کر چلنا، مثال کے طور پر جو 2 ویلر کے اوپر جو ہے 3 آدمی کا نہ چلنا، اسی طریقے سے یہ ادھر سے جانے والے ہیں تو ادھر سے کوئی گاڑی لے کر نہ آئے۔ یہ کئی حکومتی قوانین گاڑیوں کے یا راستے کے حکومتی قوانین بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ان کی بھی پاسداری کرنا، اس کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور اس کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو اور مانو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو حاکم بنایا جائے۔ یہ کچھ راستے کے حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی آداب ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر عمل کے اندر، ہر حصے کے اندر حضور کی تعلیمات کو، حضور کے طریقوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔